ایک بندہ اسپتال میں 2 دن سے داخل ہو اور وہ 2 دن سے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے بعد پھر وہ جب تندرست ہو تو وہ نمازیں پوری کرے, کیا کرے اس کے بعد؟ ہاں اس دوران جتنی گئی ہیں وہ پڑھنی ہوگی. وہ بخاری میں حدیث ہے, جب کچھ شخص سویا رہ جائے, مسلم شریف میں بھی ہے, اور اس کو بعد میں یاد آ جائے, بھول جائے یا سویا رہ جائے, تو جب اس کو یاد ہے اس وقت پڑھ لے. تو یہ سونا اور بے ہوشی والا معاملہ اسی کے اوپر ہے. نمازیں تو اس نے پڑھنی ہوں گی جب اس کو ہوش آئے گا. ایک شخص ہے جس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا نا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو سینے سے نیچے والا حصہ پیرالائز ہو گیا. اس وجہ سے اس کے جو طہارت کے مسائل آ رہے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ لگتا اس کا پیشاب پخانے کا, پیمپر وغیرہ یوز کر رہے ہیں, تو اس کے لیے طہارت اور نماز کے بتا رہے ہیں. بس وہ ایک دفعہ ایک نماز کے لیے وضو کر لے, اور اگر وضو میں بھی تردد ہے تو تیمم کر لے. ٹھیک ہے, مٹی کا کوئی ایک ڈھیلا اپنے پاس رکھ لے, سب سے تو بہتر ہے. ورنہ اجتہاداً سنگ مرمر جو پالش نہ ہو, اوریجنل ہو, اس سے بھی ہو جائے گا, زمین کی جنس سے ہے, لیکن بہتر ہے مٹی کا ذکر ہے, مٹی کو ہی فالو کرے. گھر میں ایک ڈھیلا مٹی کا رکھ لے اور اس سے تیمم کر لے اگر اس کو وضو کرنے میں پرابلم ہے. اور ایک وضو کے ساتھ ایک نماز اس کے لیے کافی ہوگی. ہر نماز کی لحاظ سے وضو اس کو کرنا ہوگا, وضو یا تیمم. باقی اس دوران جو اس کا وہ یہ معاملہ چل رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو معافی ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ نے ضمن بات کی ہے کہ سنگ مرمر کا شاید آپ نے ذکر کیا ہے. ہاں جی. تو ٹائل کے اوپر یا دیواروں کے اوپر سے مسا وغیرہ ہو جاتا ہے اس سے تیمم؟ اگر دیوار کے اوپر اتنی مٹی ہے, جیسے ٹرین ہے, ٹرین کی دیواروں کے اوپر اتنی گرد ہوتی ہے کہ جب آپ ہاتھ لگائیں نا تو آپ کا پنجہ بن جاتا ہے, بس اتنی گرد کافی ہے آپ کو تیمم کے لیے. اگر نہ ہو دونوں ہاتھ لگائے, لیکن ایک جگہ جب لگا لیے وہاں سے تو مٹی اتر گئی, پھر چہرے کے مسا کیا, پھر ہاتھوں کے لیے دوسری جگہ لگا کے تو ہاتھوں کا مسا کر لیں کافی. وہ چپڑنی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ مٹی میں آپ ضرور وہ آپ کے چہرے پہ بھی لگے, نہیں, وہ تو بلکہ جھاڑنی ہوتی ہے, صرف پھیرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہو. اور اگر مٹی نہ لگی ہو, اگر صفائی کنٹینیوسلی ہو رہی ہو, نہیں مٹی نہیں لگی پھر تو تیمم نہیں ہوگا نا, مٹی تو شرط ہے. واش روم. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب میری امی نیند کی دوائی کھا کے سوئی ہوتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں ان کو فجر کے لیے اٹھاؤں, لیکن میرا کبھی کبھی دل نہیں کرتا ان کو اٹھانے کے لیے جیسے وہ سوئی ہوتی ہیں سکون سے, تو کیا اس چیز کا گناہ ہوگا مجھے؟ والدہ کہہ کر سوتی ہیں کہ مجھے اٹھا دینا, لیکن وہ کہہ رہی ہیں وہ نیند کی گولی کھا کر سوئی ہوتی ہیں, وہ اتنے کہ آئی ڈونٹ فیل لائک کہ ان کو اٹھاؤں. اس کا کیا مجھے گناہ ہوگا اگر فجر قضا ہو گیا میں نے نہ اٹھایا تو؟ دیکھیے نماز ہے تو اٹھا بھی سکتی ہیں, لیکن اگر وہ دیکھ رہی ہیں کہ واقعاً وہ اس وقت تکلیف کا باعث ہے اور نہیں اٹھائیں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی. لیکن اگر وعدہ کیا تھا کہ بھئی اماں نے کہا تھا اٹھا دینا, اور وعدہ کیا تھا ہاں میں ہر صورت میں جگاؤں گی, تو پھر جگانا ضروری ہے. پھر جو ہے وہ اگر وہ پڑھ پاتی ہے تو پھر یہ کہ جگا دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اور جو مریضہ ہیں ان دس کیس ان کی والدہ, وہ ایک تو کوئی ایکسٹریم صورت حالت وہ نہیں, میں ابھی اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ طبیعت ناساد ہے, لیکن اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے کہ آئی سی یو میں ہے یا حالت, اللہ نہ کرے ایسا کوئی, تو اس حالت میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتی یا کوئی بھی تو وہ گناہ گار ہوں گی نماز نہ پڑھنے کی. نماز نہ پڑھنے کی گناہ گار تو یقیناً نہیں ہوں گی. دیکھیے جو انسان نماز پڑھنے کا عادی ہے, اگر کسی وجہ سے وہ بیدار نہ ہوا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. گناہ گار وہ ہے جو نماز نہیں پڑھنے کا عادی ہے. تو پھر تو اگر وہ فرض کریں گہری نیند میں بھی تھا اور بیدار نہیں ہوا, لیکن چونکہ عادی نہیں, وہ گناہ گار ضرور ہے. لیکن پڑھنے کا عادی ہے اور کسی روز بہکا دیا شیطان نے جان کے بیدار نہیں ہوا تو پھر تو یقیناً گناہ گار ہے. کسی وجہ سے بیدار تھکا ہوا تھا, عبادت کے سویا تھا, پتہ ہی نہیں چلا رہا. ہاں تو, اور بلکہ بعض روایات میں اس میں ثواب بتایا گیا ہے کہ جب انسان پشیمان ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی تو اس پشیمانی پر پروردگار اتنا ثواب دیتا ہے. ایک قصہ مجھے نہیں پتا, وہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جائے, پتہ نہیں اب کہاں سے آیا تھا قصہ, مجھے روایت تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے, کہ جو ہے وہ شیطان نے کہا کہ بھئی میں تمہیں جگانے خود آ گیا ہوں. اب وہ حکایت ہوگی ظاہر, وہ کیوں جگانے آ گئے ہو؟ کہا تمہاری نماز قضا کروائی میں نے تو تم جو ہے وہ اتنا افسوس کر رہے تھے, خدا تمہارا اجر بڑھا تھا, کہ آپ جا کے پڑھ لو تاکہ تمہارا اجر کم ہو. صحیح ہے, تو نہیں سمجھانے کے لیے بات بالکل صحیح, مناسب, بالکل ٹھیک. اس میں یہی جواب ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں بالکل, اس میں کلیئر کٹ جواب یہ ہے کہ بچی کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ دوائی پی کے رکھی امی نے. ہمارا دین دین حکمت ہے, تو اس میں حکمتوں کو اختیار کیا جائے. فرض نماز تو تھی نہیں, تہجد کی نماز تھی, میڈیسن لینے کے بعد اٹھنا دشوار ہوتا ہے, تو اس لیے فجر کا کہہ رہی ہے, فجر کی بات, تہجد کا کہا, فجر کا, فجر کی نماز کا کہا. ہاں اگر نفل نماز ہونا تو پھر نہ اٹھائیں, لیکن فرض نماز ہے اور پھر کہا بھی تھا امی نے تو پھر اٹھایا جائے, ضرور اٹھایا جائے. اگر وعدے کی کیٹیگری میں آ جائے نا تو پھر میری کمٹمنٹ ہے میں اٹھاؤں گی. اس معاملے میں یہ کرنا چاہیے انہیں بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کہ پھر ان سے وعدہ نہ کریں.
अम्मा आप सो जाएं, देखते हैं। وعدہ کر لیا تو پھر ذمہ داری وعدہ تو وہ وعدے کی ذمہ داری آ جائے گی نا، وہ تھوڑا سا نبھا لیں تاکہ پھر جو ہے ان کے خیال بھی رکھ لیں۔ مناسب مناسب، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی ہے، حضرت نے بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیں اگر نارملی بیمار تھیں اور نماز وہ باقی پوری پڑھتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جگانا چاہیے تھا اور یہ خیال نہ کریں کہ ان کے آرام میں خلل پڑے صحیح ہے۔ گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے بچے کو کہیں پر آگ چھو رہی ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا ہماری والدہ کو آگ چھو رہی ہو تو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ یہ نماز اگر چھوڑیں اور خدا نہ خواستہ کوئی وبال ہو، ہاں بیماری زیادہ ہے اور ان کے آرام میں خلل پڑے گا، نیند بالکل ختم ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی، تو پھر بلے نہ جگائیں۔ یعنی اخلاقی پہلو آپ نے بتا دیا اور اسٹرکٹلی فقہی پہلو کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ بھئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، فقہی اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ آپ نے بتا دیا، باقی اخلاقی پہلو یہ کہ